صفحہ نمبر 153 جاری۔ اس میں متصوفانہ اور تصورات اور افسانہ طرازی کا بڑا فنکارانہ امتزاج ہے۔ بھگوت گیتا، جس کی شہرت بے بنیاد نہیں ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ ہندو مت کے تصورات کا یہ انمول موتی ہے، جس میں آدمی کے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے جو اس کے سماجی مقام کا تقاضا ترغیب و تحریض ہے، شخصی مفاد اور نتائج سے بالاتر رہنے کی دلاویز تلقین ہے۔ یہ یوگ کا صحیفہ ہے، جس کی بنیاد اور مرکزی تصور احکام الہیہ کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ مہابھارت کے موجودہ نسخوں کے متعلق مسٹر گووندا اس طرح لکھتے ہیں: ان میں بڑے بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ 3 مختلف مرتب شدہ کتابوں کا ذکر تو خود مہابھارت کے اندر موجود ہے۔ گیتا مہابھارت میں بھگوت گیتا بھی شامل ہے۔ یہ کتاب سری کرشن جی مہاراج کی جانب سے منسوب ہے۔ صفحہ نمبر 154 یعنی یہ مجموعہ ان نصائح کا جو سری کرشن جی مہاراج نے میدان کارزار میں ارجن کو کی، لیکن ڈاکٹر داس گپتا کی تحقیق کے مطابق گیتا کا کوئی مستقل تصنیف نہیں، بلکہ اس میں اپنشدوں سے مستعار لیا گیا ہے۔ گیتا کے متعلق یہ طے نہیں ہو سکا کہ یہ کس عہد کی تصنیف ہے۔ جب زمانہ تصنیف تعین نہیں ہو سکتا تو مصنف کے متعلق بھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ڈاکٹر گپتا داس کا بیان ہے کہ بھگوت گیتا میں برہم سوتر کا حوالہ موجود ہے اور برہم سوتر 2 صدی ق کے بعد کی تصنیف ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ بھگوت گیتا دراصل ایگزنٹو کی تصنیف ہے۔ اس تحقیق کی روح سے سری کرشن جی مہاراج کی طرف اس کا انتساب بھی صحیح نہیں رہتا۔ گیتا میں عمل اور حرکت کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ اس جمود و تعطل کا رد عمل ہے جو یوگ اور دیانت کے ہندی تصوف کی روح سے ہندو قوم کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہندو قوم اپنی نشاط ثانیہ کے لیے سری کرشن جی مہاراج کو اپنی زندگی کا نمونہ قرار دے رہی ہے اور گیتا کی تعلیم عام ہو رہی ہے اور دیگر کتاب مقدسہ پس پشت ڈالے جا رہے ہیں۔ گیتا کے متعلق پنڈت نہرو لکھتے ہیں: آج ہر فلسفہ اور فکر کے مختلف مدعی گیتا کو ہی اپنی توجہات کا مرکز بنائے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے مطلب کے مطابق اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ گاندھی جی اپنے عقیدہ اہما کی بنیاد گیتا پر رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اہما اور جنگ کا جواز ہی اسی سے ثابت کرتے ہیں۔ سوال: ہندو مذہب میں نجات مکتی حاصل کرنے کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں، بیان کریں۔ جواب: مکتی کے 3 طریقے۔ ہندو دھرم کے نزدیک نجات کے 3 طریقے ہیں۔ راہ عمل کے لیے یہ عقیدہ بہت ضروری ہے کہ اس کائنات کا ایک ذرہ ایک لازوال اور ابدی قانون کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ انسانی عمل، قربانی اور عبادت بھی اس قانون کے ماتحت ہے۔ اس ہمگیر نظام کا نشان قربانی ہے۔ قربانی ہی وہ عمل ہے جس سے خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ دیوتا بارش، طوفان، طلوع آفتاب، غروب آفتاب کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے۔ قربانی ہی وہ عمل ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، دنیا آخرت کی نعمتوں سے متمتع ہوا جا سکتا ہے۔ چاروں ذاتوں کے لیے عمل کی راہ الگ الگ ہے۔ برہمن کی نجات حصول علم میں ہے۔ صفحہ نمبر 155 کھچڑی کی نجات برہمنوں کو خیرات دینے اور لڑائی میں بہادری کے جوہر دکھانے سے، اور ویش کی نجات زراعت، مال مویشی پالنے میں، اور دودر کی ذات مندرجہ ذیل تینوں ذاتوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ اسلام کامیابی کے لیے راہ عمل تجویز کرتا ہے، اعمال صالحہ کے بجا لانے کی بابر تاکید کرتا ہے، کامیابی کے لیے عمل کو لازمی قرار دیتا ہے، لیکن ہندوؤں کی طرح مختلف ذاتوں کے لیے مختلف عمل تجویز نہیں کرتا۔ اسلام میں جو عمل امیر کے لیے ضروری ہے وہی غریب کے لیے بھی ضروری ہے۔ راہ علم: جب پروہتوں نے راہ علم پر بہت زیادہ زور دیا اور تناسخ
اور عمل کے نظریات پیدا ہوئے تو ہندو مفکرین نے سوچا کہ صرف راہ عمل پر چلنے سے نجات نہیں مل سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ یہ غور کیا جائے کہ خود عمل کیا چیز ہے، وہ کون سا قانون ہے جس کے مطابق زندگی گزارنے سے انسان عمل اور رد عمل کے چکر سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں راہبوں نے بہت غور و فکر کیا، جن کے افکار اب شندوں میں محفوظ ہیں۔ اب جب غور و فکر کا دروازہ کھلا تو بے شمار موضوعات زیر غور آئے، مثلاً مبدأ الکائنات، تقدیر انسانی، حقیقت اولیاء کی ماہیت اور اس سے انسان کا تعلق، انسان کے اعمال کی نفسیات اور حائل اور نجات وغیرہ۔ اس طرح کئی مکتبہ فکر وجود میں آئے۔ ہندو دھرم میں راہ عمل کے بعد تجویز ہوئی، لیکن اسلام راہ علم پر پہلے تجویز کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہر جگہ پہلے ایمان باللہ کا ذکر کیا ہے اور بعد میں عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم نہیں ہوتا اس وقت تک عمل بے سود ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کتنے ہی اچھے اعمال بجا لائے، اس کے اعمال کا اچھا پھل ظاہر نہیں ہوگا۔ راہ ریاضت، بھکتی کے حصول کا تیسرا راستہ ریاضت ہے۔ بھکتی کی تعریف یہ ہے کہ محبت کے جذبے کے ساتھ ایک شخصی دیوتا کی پوجا کی جائے، یعنی ایک شخصی خدا پر ذاتی ایمان، عقیدہ اور اس سے محبت جیسے انسان سے ہوتی ہے، ہر چیز کو اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اس ذریعے سے موکش ہو جاتا ہے۔ موکش علم حاصل کرنا کے علم یا قربانی یا اعمال سے۔ بھکتی کا تعلق جذبات سے ہے جس کی جڑیں شعور انسان کے احساساتی پہلو میں موجود ہیں، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کی جڑیں ذہنی حصے میں اور عمل یا کرم کی جڑیں قوت ارادہ کے حصے میں ہیں۔ بھکتی سرچشمہ وید ہی ہیں۔ شروع میں طریقے ریاضت پر زیادہ زور نہیں دیا گیا اور بعد میں دوسرے طریقے ریاضت نے دوسرے دو طرفہ علم، عمل اور علم پر نمایاں غلبہ حاصل کر لیا۔ صفحہ نمبر 156۔ راہ ریاضت کے عناصر ترکیبی درج ذیل ہیں۔ ایک شخصی خدا، اکرام الہی، خدا کی رضا کے سامنے اپنے آپ کو سرد کر دینا، محبت، سب انسانوں کی نجات کا وعدہ بلا لحاظ ذات و فرقہ، اتصال باطنی، گروہ سے عقیدت۔ سوال: ہندو دھرم میں ذات پات کی تقسیم اور برہمنوں کے تقویض کے بارے میں بالتفصیل سے لکھیں۔ جواب: ہندوؤں میں انسانیت سوز ذات پات کا امتیاز ہے، جس میں ہندو مسلح نے اس امتیاز کو مٹانے کی صحیح کی اور ناکام و نامراد ہوا، کیونکہ ذات پات امتیاز ہندو کی گھٹی میں رچا بسا ہوا ہے۔ اس انسانیت سوز تعلیم کا سرچشمہ ان کی مذہبی کتب ہیں۔ وید میں لکھا ہے: برہمن پرماتما کے منہ سے، کھچتری بازوؤں سے، ویش رانوں سے اور شودر پاؤں سے پیدا ہوا ہے۔ وید کے لیے برہمن حکومت کے لیے، کھچتری کاروبار کے لیے، ویش اور دکھ اٹھانے کے لیے شودر پیدا کیا گیا ہے۔ منوش شاستر ہندوؤں کے قانون کی کتاب ہے۔ اب ہم اس کتاب کے حوالے سے مختلف ذاتوں کے فرائض اور شادی بیاہ کے مسائل درج کرتے ہیں۔ اس دنیا کی حفاظت کے لیے اس نے ان میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ فرائض قرار دیے۔ برہمنوں کے لیے وید کی تعلیم اور خود اپنے اور دوسروں کے لیے دیوتاؤں کو چڑھاوے دینا اور دان لینے کا فرض قرار دیا۔ کھچتری کو اس نے حکم دیا کہ خلقت کی حفاظت کرے، دان دے، چڑھاوے دے، وید پڑھے اور شہوات نفسانی میں نہ پڑے۔ صفحہ نمبر 157۔ ویش کو اس نے حکم دیا کہ مویشی پالے، دان دے، چڑھاوے چڑھائے، تجارت، لین دین، زراعت کرے۔ شودر کے لیے قادر مطلق نے صرف ایک ہی فرض بنایا، وہ ان تینوں کی خدمت کرتا رہے۔ جو برہمن شودر عورت کو ہم بستر کرتا ہے وہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائے گا، اور اگر سے کوئی اولاد پیدا ہوا تو برہمن اپنی ذات سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ذات سے باہر اشخاص چاروں ذاتوں کی عورتوں سے ہم بستر ہوں تو ان کی اولاد بھی ذات سے خارج ہوگی۔ برہمن کا گزر اوقات: تمام ذاتوں میں برہمن طبقہ کو تقویض اور فضیلت حاصل ہے۔ ان کی گزر اوقات دوسری ذاتوں کے دان پر ہے۔ برہمن کو دان دینا
ہندو کا اعلیٰ ترین فرض ہے۔ برہمنوں کے خاص حقوق۔ منو لکھتا ہے برہمن کی پیدائش گویا شاستر کا جنم لینا ہے، کیونکہ وہ شاستر پھیلانے آیا ہے اور برہما کی نشانی ہے۔ جب کوئی برہمن پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، وہ بادشاہ ہے کل مخلوقات کا۔ اس کا کام ہے شاستر کی حفاظت۔ جو کچھ دنیا میں ہے برہمن کا مال ہے، کیونکہ وہ خلقت میں سب سے بڑا ہے۔ برہمن کو اگر ضرورت ہو تو وہ شودر کا مال جبر لے سکتا ہے، اس پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، کیونکہ غلام صاحب جائیداد نہیں ہو سکتا، اس کی کل املاک مالک کا مال ہے۔ جس برہمن کو رگ وید یاد ہو وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ تینوں عالم کو ناز کر دے یا کسی کا بھی دل نہ دکھائے۔ بادشاہ کو کیسی سخت ضرورت ہو اور وہ مرتا بھی ہو تو اسے برہمن سے محصول نہیں لینا چاہیے، نہ اپنے ملک کے کسی برہمن کو بھوک سے مرنے دے۔ سزائے موت کے عوض میں برہمن کا صرف سر منڈوا دیا جائے گا۔ کھچتری اس طبقے کے کام ملک کا دفاع تھا، یہ طبقہ ہندو معاشرے میں دوسرے درجے پر تھا۔ ویش اس طبقے کا کام زراعت، تجارت اور صنعت کو فروغ دینا تھا، ان کا درجہ تیسرا تھا۔ شودر ہندو معاشرے کا ذلیل ترین طبقہ تھا، ان کے لیے مندر، اسکول، کنویں، چشمے الگ مخصوص ہو گئے۔ وہ اس پر نہیں چل سکتے تھے جس پر کسی اعلیٰ ذات کا ہندو جا رہا ہو، اور نہ اسے وہ خوراک کھانے کا حق ہے جو اعلیٰ ذات کے ہندو کھاتے تھے، ان کے لیے گھٹیا اور گندے کام کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 158۔ عملاً وہ قدرت کی ہر ایک نعمت سے محروم تھے جس پر اعلیٰ ذات کے ہندو اپنا پیدائشی حق جتاتے تھے۔ نہانا دھونا ان کے لیے ناممکن ہو گیا، کیونکہ کنوؤں چشموں پر اعلیٰ ذات کے ہندو کا قابض تھے۔ شودر کے فرائض۔ منو لکھتا ہے شودر کا اعلیٰ ترین فرض یہ ہے کہ وہ وید کے ماہر گھرت کے برہمنوں کی جو تقوی میں مشہور ہے خدمت کرے، اور یہی اس کی نجات کا ذریعہ ہے۔ برہمن کی خدمت کرنا شودر کے لیے نہایت قابل تعریف بات ہے، اس کے سوا کسی اور چیز سے اسے اجر نہیں مل سکتا۔ شودر کو اگر موقع ملے تو اسے نہیں چاہیے کہ مال و دولت جمع کرے، کیونکہ شودر دولت جمع کر کے برہمنوں کو دیتا ہے۔ شودروں پر مظالم۔ شودر جس عضو سے برہمن کی ہتک کرے وہی عضو اس کا کاٹ دیا جائے۔ اگر برہمن کے برابر بیٹھ جائے تو کمر پر داغ لگا کر چوتڑ کٹوا کر ملک سے باہر نکال دینا چاہیے۔ وید سننے پر کانوں میں سیسا ڈال دو اور پڑھنے پر زبان کاٹ دو، یاد کرنے پر اس کا دل چیر دو۔ شودر کو نیک صلاح نہیں دینی چاہیے۔ ہندو دھرم میں ذات پات ایک ایسا آئینی بندھن ہے کہ ہر ذات کا آدمی جس کی ذات میں جنم لیتا ہے مرتے وقت اسی میں رہتا ہے۔ منو لکھتا ہے نیچی ذات والا اور اونچی ذات والے کا پیشہ اختیار کرے تو راجہ اس کی دولت چھین کر اسے ملک سے نکال دے۔ اپنی ذات میں شادی جائز ہے۔ سوامی دیانند لکھتے ہیں کہ مسلمان وغیرہ مذاہب ویدک دھرم میں آویں تو وہ جس ذات لائق ہوں اسی میں رہیں، اور کھان پان وغیرہ معاملات میں بھی اپنی ذات والوں کے ساتھ کریں۔ آریہ لوگ ان کے ساتھ یہ کام نہ کریں جس میں کسی قسم کا نقصان ہوگا۔ ہندو رہنماؤں کی رائے۔ ملک کی ترقی میں صرف ذات پات ہی رکاوٹ ہے، جب تک اسے جڑ سے نہیں اکھاڑا جاتا ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ ذات پات کی تقسیم ہی ہمیشہ ہندوؤں کی تباہی کا باعث رہی۔ نارائن سوامی دہلی۔ سوسائٹی کے جسم میں ذات پات گھن کے کیڑے ہیں۔ سر ہری سنگھ ممبر اسمبلی۔ اگر ہم ہندو قوم کو دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں ہمیں سب سے پہلے ذات پات کو دور کرنا چاہیے۔ جنا دھن بٹ۔ اچھوت کہلانے والوں کی گراوٹ ہندوؤں کے لیے کلنک ہے۔ ہرویال سنگھ۔ ہندو قوم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذات پات کا مسئلہ یقیناً بربادی کا راستہ ہے۔ لالا چپت رائے۔ میرے دل کا زخم اسی دن دور ہوگا جب ذات پات کی تفریق دور ہوگی۔ UBA۔ اگر ہندو دھرم نے زندہ رہنا تھا تو ذات پات کے بغیر ہوتا۔ سوال: تری مورتی یا ہندو تثلیث پر روشنی ڈالیں۔ جواب: جدید ہندو مذہب نے دیوتاؤں اور معبودوں کی ایک تثلیث یا نگڈم پیش کی ہے جس کا وجود قدیم ہندوؤں میں نہ تھا۔ یہ تثلیث برہما، وشنو اور شیو
پر مبنی ہے۔ اس تسلیح کی کچھ تشریح درج ذیل ہے۔ برہما جی بقول ہندوؤں کے خالق عالم مگر پیدائش کے بعد کائنات کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اب دنیا میں وشنو اور شیوا جی کا عمل دخل ہے۔ بعض ہندو فلسفوں کی روح سے برہما روح الارواح میں بھی ہے، اس میں جذب ہو جانا معراج انسانیت ہے، اور اعلیٰ درجے کی ارواح اس میں جذب ہو کر اسی کا حصہ بن جاتی ہیں، اور جو باقی جونی چکر میں پھنس کر نامعلوم عرصے تک تکلیف اٹھاتی ہے، تب کہیں جا کر انہیں اثر نو نیک اعمال کے باعث برہما میں جذب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اس کا مجسمہ بڑا عجیب و غریب اور ہندو سیاحت کا شاہکار دکھایا جاتا ہے۔ اس کے 4 سر اور 4 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں چمچہ، دوسرے ہاتھ میں لوٹا، تیسرے میں تسبیح، چوتھے میں وید اور راجس ہنس پر سوار دکھایا جاتا ہے۔ اس کی رہائش کا مقام میرو پہاڑ ہے۔ اس کی بیوی دیوی ہے جو فنی لطیفہ کی دیوی ہے۔ ہندو میں برہما کی پوجا بہت ہوتی ہے اور اس کے نام کے مندر بھی بہت کم ہیں۔ ہندو کیونکہ فطرتاً مادہ پرست اور بزدل ہیں، اور ان کے عقیدے میں تخلیق کائنات کے بعد اس کی نیکی بدی اور دوسرے دیوتاؤں کے سپرد ہو چکی ہے، لہٰذا برہما کی پوجا کا فائدہ بھی کیا ہے، کیونکہ نہ وشنو کی پوجا سے مال و دولت حاصل کیا جائے اور وشنو جی کو پوج کر ان کے غضب سے بچا جائے۔ وشنو رحم و مسرت و خوشحالی کا دیوتا ہے، اس کی پوجا سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہندو عقیدے میں سارے ہندو عظیم ہیرو مثلاً رام چندر اور کرشن وغیرہ اسی کے اوتار تھے۔ وشنو انسانوں کے علاوہ کبھی نباتات حیوانات تک میں جا کر ظہور کرتا تھا، کبھی مچھلی کی شکل میں، کبھی کچھوے کی شکل میں، کبھی سور کی شکل میں، کبھی نرسنگھ کی شکل میں، کبھی کرشن جی کی شکل میں، کبھی مہاتما بدھ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی کالکی اوتار باقی ہے جو 4.25 لاکھ سال میں آئے گا۔ اس کے عقیدے کی روح سے مہاتما بدھ کو ہندو رہنما میں سمو دیا گیا اور بدھوں کی ہمدردیاں حاصل کی گئی۔ صفحہ نمبر 160۔ وشنو مہاراج کی صورت یہ ہے کہ 4 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں سینگ، دوسرے ہاتھ میں گزار، تیسرے اور چوتھے میں کنول کا پھول، اور اس کی سواری کا جانور انسان اور پرندے کا مرکب ہے۔ اس کی بیوی لکشمی ہے جو حسن و جمال، مال و دولت کی دیوی ہے۔ وشنو مت ہندوؤں کا ایک خاص فرقہ ہے جس کا بانی رامانج سوامی ہندو جنوبی ہند کا باشندہ تھا۔ اس فرقے کا دوسرا حصہ بنگال میں اٹھا جس کا بانی کٹیا نامی شخص تھا۔ اس نے رقص و سرور اور مراقبہ کا پلہ قرار دیا ہے اور لوگ اسے وشنو کا اوتار مان کر کرشن اور رادھا کی طرح پوجتے ہیں۔ اسی فرقے میں ذات پات کی تمیز نہیں، سنسکرت کے بجائے مقامی زبان میں عبادت کرتے ہیں، اور جو ہندو ماتھے پر ترشول کی شکل سے سندور بنا کر اوپر متھرا چھڑک کے وہ وشنو مت کا پیروکار ہوتا ہے۔ ان دونوں وشنو فرقوں کے افراد کے علاوہ بھی بے شمار ہندو وشنو پجاری ہیں۔ وشنو مندروں کی کافی تعداد ہے۔ شیو جی ہندو تثلیث میں یہ تباہی، بربادی، جنگ اور طوفان کا دیوتا ہے۔ اس کی پیشانی پر تیسری آنکھ ہوتی ہے جسے ترلوچن کہا جاتا ہے، اس سے غیر و غضب کے شعلے نکلتے ہیں۔ عشق کا کام دیواس کے غیر و غضب کا شکار ہو کر ایک مرتبہ جل گیا تھا اور بڑی مشکل سے ہی عالم وجود میں آ سکا۔ شیو جی کی علامت شیو لنگ ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے اور اسے شکتی پوجا کہا جاتا ہے۔ بعض مقامات سے پرانی عمارتوں یا کھنڈروں کی کھدائی کے وقت لنگ برآمد ہوئے۔ اس کی بیوی کالی دیوی ہے جو پاربتی، اوما اور درگا کہلاتی ہے۔ ان تینوں نام صفات کی بنا پر اسے زندگی اور موت کی دیوی کہا جاتا ہے۔ اس کی تصویر اور مجسمہ بڑا خطرناک ہے۔ زبان باہر کو نکلی ہوئی، رنگ کالا سیاہ، منہ کھلا ہوا، گلے میں سانپوں اور کھوپڑیوں کا ہار، انسانی لاشوں پر ناچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چھاتیاں اور چہرہ خون آلود ہے۔ اوما کی حیثیت سے وہ ایک رحم دل ماں ہے جس نے دونوں
ہاتھ آگے کو پھیلا رکھے ہیں۔ درگا غضبناک حسین عورت ہے جو شیر پر سوار ہے۔ شیو کے نام پر بھی کئی فرقے وجود میں ہیں، مثلاً پیسوتیاڑ، شوسا ماولنکاتی اور نتارا۔ تیسرا جنوبی ہند میں اور چوتھا بنگال میں پایا جاتا ہے۔ شیو جی کی اولاد بھی بتائی جاتی ہے۔ ایک بیٹے کارشکیک ہے جو دیوتاؤں کے لشکر کا سپاسالار ہے۔ دوسرا گنیش ہے جو ہاتھی اور انسان کا مرکب ہے۔ جدید ہندو مذہب جو مقبول عام مذہب کہلاتا ہے، ان میں 3 دیوتاؤں کی تثلیث کے علاوہ کچھ اور دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ انہیں آپ ثانوی دیوتا کا نام دے لیں، مثلاً اپسرائیں، جنت کی رقاصہ عورتیں، انسان اور پرندے کا مجموعہ جسے دیوتا جیسے انسانی موسیقار کہتے ہیں، ناگا یعنی سانپ، اور وکرش دیوتا درختوں کے محافظ، یکشن ادویکشن دولت کے دیوتا، راکشس یعنی رہزن اور بدماش مثلاً راون، علاوہ ازیں گھر، کھیت، تالاب، باغ، آبادی اور جنگل میں بکھرے ہوئے بے شمار دیوتا ہیں جن کی کل تعداد 33 کروڑ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 161۔ سوال: ہندو مت کے مقبولہ اور مروجہ اور عقائد اور ان کا اسلامی روح تحریر کریں۔ جواب: مسئلہ جنوب: دنیا کے ہر مذہب میں مرد عورت کے باہمی جنسی تعلق کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ معاشرے کی عمارت اس تعلق پر استوار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہر مذہب نے اس کا تعلق کا بنیادی پتھر پاکیزگی اور طہارت قرار دیا ہے۔ ویانند جی نے مرد عورت کے باہمی جنسی تعلق کا ایک نیا طریقہ بتلایا ہے، وہ ینوگ ہے۔ ینوگ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس بیوہ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی غیر مرد سے ہم بستر ہو کر اولاد پیدا کرے اور اپنی شہوت کو تسکین دیتی رہے۔ بلکہ ایک شوہر والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ اگر اس کے شوہر سے اولاد پیدا نہ ہو تو وہ کسی غیر مرد سے ہم بستر ہو کر نطفہ لے سکتی ہے۔ اس طرح جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کا خاوند کی ہوگی جس کی ہم بستری سے اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ سوامی جی کے نزدیک شادی اور جنوب کے ذریعے عورت اور مرد کو 10 اولاد پیدا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر شادی شدہ مرد دھرم کی خاطر غیر ملک میں گیا ہو تو بیاہی عورت 8 سال، اگر علم و نیک نامی کے لیے گیا ہو تو 6 برس، اور دولت کمانے کے لیے گیا ہو تو 3 برس تک انتظار کرنے کے بعد ینوگ کے ذریعے اولاد پیدا کرے۔ جب شادی شدہ مرد واپس آ جائے تو ینوگ شدہ خاوند سے قطع تعلق ہو جائے، اور ویسے ہی مرد کے لیے قاعدہ ہے۔ عورت بانجھ ہو تو 8ویں برس، اگر صرف لڑکیاں پیدا ہو تو 11ویں برس، جو بدکلام بولنے والی ہو تو جلد ہی اس عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے ینوگ کر کے اولاد پیدا کرے، ویسے ہی عورت کے لیے قاعدہ۔ دائم المریض مرد
کی عورت سے رہا نہ جائے تو کسی سے جنوب کر کے اس کے لیے اولاد پیدا کر دے۔ سوامی جی کے نزدیک جنوب گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ یہ مرد عورت کے فطری عمل کو جاری رکھنے کے لیے ہے۔ جب تک ایک عورت غیر مردوں سے یا غیر عورتوں سے بچے پیدا نہ کریں تب تک وہ برابر جنوب کر سکتی ہے۔ اسلام کے نزدیک سوامی جی کا یہ فلسفہ بدکاری میں شامل ہوتا ہے۔ اسلام نکاح کو حفاظت عصمت قرار دیتا ہے، ارشاد الہی ہے۔ صفحہ نمبر 162۔ عورتیں تمہارے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ امام راغب فرماتے ہیں مرد عورت ایک دوسرے کا لباس اس لیے قرار دیے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی محافظت کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو امر کبیح سے بچاتے رہیں۔ قرآن مجید میں ہے یعنی نہ زنا کریں اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں اور نہ ہی بہتان کی اولاد دلائیں جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان نطفہ شور سے جنی ہوئی کے دعوے کے ساتھ بنا لیں۔ آیت کریمہ بیان کیا گیا ہے مرد کا جنسی تعلق صرف نکاح کے ذریعے ہی جائز ہے، دوسری کسی صورت میں جائز نہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ شہوت رانی اور بدکاری ہوگا۔ مادہ اور روح کے ازلی ابدی ہونے کا عقیدہ اور اس کا رد۔ سوامی دیانند اللہ تعالیٰ کی طرف سے مادہ اور روح کو ازلی ابدی مانتے ہیں۔ جب سوامی دیانند سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ کتنی چیزیں ازلی ہیں، انہوں نے کہا پرمیشو، جیو اور پرکاتی آکاش۔ اگر ہم جیو اور پرکاتی کو اللہ کی مخلوق نہ مانیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ناقص ہے۔ پس مادہ اور روح کو غیر مخلوق ماننے سے یہ لازم آتا ہے کہ مادہ اور روح کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم ناقص ہے۔ اس عقیدے کی روح سے اللہ تعالیٰ مادہ اور روح کا حقیقی مالک نہیں کہلایا جا سکتا کیونکہ حقیقی ملکیت تو یہی ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں۔ خدا کی ایک صفت ہمسمدیت ہے، لیکن اس عقیدے کی روح سے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح اور مادے کا محتاج ہے۔ روح اور مادے کو ازلی ماننے سے اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کو ایک عرصے کے لیے بیکار اور معطل ماننا پڑتا ہے، لہٰذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر خدا ارواح اور مادہ کا خالق نہیں ہے تو وہ قادر مطلق بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہہ دے کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ صفحہ نمبر 163۔ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق قرار دیا گیا ہے۔ یہ دلیل دی گئی کہ اللہ واحد ہے۔ تمام مذاہب کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ جس عقیدے سے اللہ کی ذات میں نقص آتا ہو وہ باطل و غلط ہے، کیونکہ روح اور مادہ کو ازلی ماننے سے اللہ کی صفت پر زد پڑتی ہے۔ اس وجہ سے یہ عقیدہ سراسر باطل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نہ حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہر ایک مخلوق کی طاقت اور کام کی ایک حد مقرر کر دی ہے، کوئی چیز اس حد سے باہر نہیں ہو سکتی۔ یہ حد بندی قانون کا تقاضا ہے اور قانون مقنن کا تقاضا کرتا ہے کہ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ حد بندی کرنے والا کوئی محور ہے، پس یہ محور اور مقنن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس طرح حد بندی اجسام اور مادہ میں پائی جاتی ہے اسی طرح حد بندی ارواح میں بھی پائی جاتی ہے۔ عقیدہ تناسخ اور اس کا رد۔ تناسخ کو سنسکرت والے اوگان کہتے ہیں۔ تناسخ کے ماننے والے اس کی یہ معنی بتاتے ہیں گناہوں کے باعث اور نیکیوں کے باعث بار بار جنم لینا اور مرنا۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ روح کی تعداد محدود ہے، اللہ تعالیٰ نئی روح نہیں پیدا کر سکتا، اس وجہ سے ہر روح کو اس کی گناہ کی وجہ سے اوگان کے چکر میں ڈال رکھا ہے اور ہر گناہ کے بدلے میں روح 184 مرتبہ مختلف جنموں میں جنم لیتی ہے۔ دنیا میں حیوانات، نباتات، جمادات دنیا میں اختلاف اور انسانوں کی بیماری اور دکھ میں مبتلا ہونا سب سے پہلے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ بعض اپشندوں کے مطابق ارواح کو مرنے کے بعد 2 راستوں میں سے ایک سفر کرنا ہوتا ہے، ایک تو دیوتاؤں کا راستہ، دوسرا اباء کا راستہ۔ اعلیٰ ترین روحیں پہلے راستے سے سفر کر کے عالم خداوندی تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں جذب ہو جاتی ہے۔ نیک روحیں دوسرا راستہ اختیار کرتے چاند تک پہنچتی ہے، وہاں جا کر اپنے نیک اعمال کی وجہ سے آرام اور سکھ اٹھاتی ہیں اور وقت پورا ہونے پر پھر زمین پر میں دوبارہ پیدا ہونے کے لیے نزول کرتی ہیں۔ رداز روئے سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی پیدائش سے کروڑوں سال قبل دنیا میں صرف جمادات، نباتات، حیوانات ہی بستے تھے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حیوانات، نباتات وغیرہ انسانی اعمال کے نتائج نہیں۔ صفحہ نمبر 164۔ رداز روئے ارتقا۔ دنیا میں ہر چیز آگے کی طرف رواں دوا ہے۔ عقیدہ تناسخ کی روح سے ایک انسان اپنے گناہ کی پاداش میں کتا، سور، مولی، گاجر وغیرہ کی جان اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ارتقا نہیں بلکہ تنزل ہے۔ پس
مسئلہ ارتقاء کی روشنی میں انسان نے آگے کی طرف ترقی کرنا اور ضروری ہے کہ اس کی اگلی حالت موجودہ حالت سے بہتر ہو۔ اگر اس کی موجودہ زندگی میں کوئی نقص رہ گیا ہو تو اس کا تدارک اگلی زندگی میں ہونا چاہیے، نہ کہ دوبارہ اس دنیا میں اور کسی دوسری جان میں لوٹا کر اصلاح کی جائے۔ صفحہ نمبر 164 جاری رداز روئے آسمانی علم۔ تمام سماوی کتب نے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے کوئی دوسرا عالم بتایا ہے اور اس جہاں کو دارالعمل قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ آسمانی حل پر مبنی نہیں بلکہ ذہن کی پیداوار ہے۔ از روئے فطرت انسانی یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ اس سے قبل کبھی دنیا میں کبھی بھی نہیں آئی اور نہ ہی اس نے ہزاروں مجسمے تبدیل کیے، بلکہ اس کے برعکس یہ گواہی دیتی ہے انسان پہلی دفعہ دنیا میں آیا اور اس نے دوسروں سے اپنے رشتے ناطے جوڑے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منافی تمام مذاہب عالم کا یہ متفقہ اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے منزہ اور پاک ہے۔ تناسخ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات خالقیت اور غفوریت کے خلاف ہے۔ اس عقیدے کی روح سے ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کوئی نئی روح نہیں پیدا کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص ہے۔ ہماری اس دنیا کی تمام نعمتیں، گھوڑا، گائے، بیل، گھر، دودھ، پھل، یہ نظریہ تناسخ کی روح سے پچھلے جنم کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ یہ تمام نعمتیں نہ صرف بابرکت ہیں بلکہ انسانی زندگی کا انہی پر دار و مدار ہے۔ جب یہ نعمتیں گناہوں کا برکت ثمر ٹھہریں تو لامحالہ گناہ کو ہی زندگی کا دار و مدار ٹھہرانا پڑے گا۔ اس عقیدے کی روح سے یہ بھی تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ تمام مصلحین اور موجد جن کو دکھ دیے گئے وہ سب اپنے پچھلے جنم میں بدکار اور فاسق تھے، کیونکہ یہ عقیدہ کی روح سے یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انہیں اپنے پچھلے جنم کی بدعمالیوں کی وجہ سے دکھ دیے گئے۔ اس عقیدے سے تمام دنیا کا قانونی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص قتل ہو گیا، اس عقیدے کی روح سے اس کے پچھلے جنم کے عمل کا نتیجہ ہے، تو پھر قاتل کو پھانسی کیوں دی جائے؟ اس نے تو خدا کی منشا کے مطابق کام کیا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 165 اسی طرح ایک غریب مسکین بے بس سے ہمدردی کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پچھلے کسی جنم کے برے عمل کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ اس کی مدد کرنا خدا کی منشا کے خلاف ہوگا اور ہمدردی کرنے والا جرم کا ارتکاب کرے گا۔ سوال: ہندو مذہب کے فلسفیانہ نظام پر مضمون لکھیں۔ جواب: فلسفہ بڑا وسیع مضمون ہے جس کا موضوع ہر چیز کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہندو مذہب کے حوالے سے جب ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں تو تین چیزیں خاص طور پر مد نظر ہوتی ہیں: معاشرت، تصوف، خالف مذہبی بحث۔ ہندوؤں میں فلسفے کی بھرمار ہے اور اس بہت سے نظام وضع کیے گئے ہیں۔ اس کا سبب سمجھ میں آتا ہے کہ اس مذہب کا کوئی متعین عقیدہ، نظم حیات، متعین مذہبی عبادات و رسوم نہیں ہے اور بار بار تہذیبی معاشرہ خلا پیدا ہو رہا ہے اور بار بار عوام کو کسی اور طرف لگانے اور انہیں بہلانے کی ضرورت پیش آتی رہی۔ دیو میلائی خرافات بہت ہے اور پیچیدگی بے حساب پائی جاتی ہے۔ ان فلسفوں میں سے بعض میں مکمل اور بعض میں جزوی مماثلت بھی موجود ہے، مگر کوئی مرکزی عقیدہ اور مرکزی شخصیت نہ ہونے کے باعث جس کسی کو بھی موقع ملا اس نے ایک فلسفہ گھڑ لیا اور اشاعت شروع کر دی۔ مندرجہ فلسفے زیادہ مشہور ہیں۔ نیائے کا فلسفہ، اس فلسفے کا بانی گوتم ہے اور یہ ایک فلاسفر اور مفکر تھا جس کی تصنیف دنیائے سوترا ہے جو 5 جلدوں میں ہے۔ نیائے منطقی مذہب ہے جس پر بعد الطبیعیات کا کچھ اثر ہے، اسی وجہ سے اس کے پیروں کے سلسلے منطق لازمی ہے۔ یہ طریقہ استدلال سکھاتا ہے۔ فلسفہ نیائے کی روح سے حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے حسب ذیل وسائل کی ضرورت ہے: حواس پنجگانہ، قوت تمیز اور استدلال، کلمات، موازنہ اور نسبیق۔ فلسفہ نیائیہ کے مطابق جان ایک جوہر ہے جو نفس اور بدن سے علیحدہ ہے۔ اس کی صفت علم یا عقل ہے، لیکن یہ صفت عارضی اور اتفاقی۔ ہر شخص کو مستقل جان حاصل ہے جو ناقابل فنا ہے اور زمان و مکان کی حدود سے آزاد ہے۔ نمبر 1، فلسفہ نیائیہ میں جان، نگس، حواس اور جسم کا تعلق ہے۔ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جان جوہر ہے جس کی صفت عقل ہے اور جس کا تعلق نفس سے پیدا ہوتا ہے، تو اس پر علم کی روشنی پڑتی ہے۔ صفحہ نمبر 166 نمبر 2، نفس علم کی روشنی سے زندہ ہو جاتا ہے اور حواس کو روشن کرتا ہے۔ نمبر 3، حواس نفس کے نور سے روشن ہوتے ہیں اور اشیاء کو تبانی بخشتے ہیں۔
فلسفہ نیائے خدا کو علت العلل اور نگہبان سمجھتا ہے اور وہی اشیاء کو نیست و نابود کرنے والا ہے، لیکن یہ فلسفہ نیائے کا خدا کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لاتا، بلکہ موجودات کو صرف ترتیب اور صورت دیتا ہے۔ فلسفہ وشیسکا دینیات سے زیادہ اس کا موضوع طبیعت ہے۔ اس میں مادہ اور روح کے تفریق تسلیم کی گئی ہے۔ مادہ غیر فانی، غیر مرئی اور بے صورت ذرات پر مشتمل ہے، ان کی ترکیب سے کائنات کی تخلیق ہوتی ہے۔ برہم دن کے خاتمے پر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ فلسفہ جینیوں کے فلسفے سے مشابہ ہے اور بعض لوگوں نے فلسفہ وشیسکا کو نیا کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے۔ دراصل یہ دونوں فلسفے جدا جدا ہیں۔ اس فلسفی شرولو کا ملکب باکنادان وشیسکا سوترا کتاب میں ہے۔ یہ کتاب 10 جلدوں میں ہے اور فلسفہ نیا اور وشیسکا اس امر پر متفق ہیں کہ انسان مصائب اور تکالیف کا سرچشمہ جہالت ہے۔ اگر انسان جہالت سے نجات پائے تو مصائب خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں فلسفوں میں یہ فرق ہے کہ نایا میں عقل کے وسائل 4 ہیں، وشیسکا میں صرف 2، ادراک اور استدلال، پہلا جو اس بچکانہ کے ذریعے سے اور دوسرا قوت مہمیزہ کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے۔ نایا میں 16 عنوانات پر بحث کی جاتی ہے، لیکن وشیسکا صرف 2 پر بحث کی جاتی ہے۔ جوہر اپنی ذات میں مستقل ہے۔ اس میں عرض اور فعل کرم مضمر ہوتے ہیں۔ اگر جوہر نہ ہو تو عرض اور فعل بھی نہیں ہوتے۔ جوہر 9 قسم کے ہیں، 2 درج ذیل ہیں: خاک، آب، روشنی، آسمان، ہوا، زمان، مکان، جان، نفس۔ فلسفہ سانکھیا یہ فلسفہ سب سے پرانا ہے۔ اس فلسفے کا بانی کپیلا نامی فلاسفر ہے۔ سانکھی کائنات کو 2 مستقل اور متباین اجزاء میں تقسیم کرتا ہے، روح اور پرا کرتی ہے۔ سانکھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ روح بہت سے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں۔ روح غیر متغیر ہوتا ہے۔ پراکرتی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک علی اور دوسرا جنس، دوسرا معلولی اور مختلف اور غیر یکساں۔ سانکھیا معلول کو علت سے جدا نہیں جانتا، علت معلول کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 167۔ علل اور معلول بہت ہیں۔ جہاں یہ سلسلہ منتہی ہوتا ہے وہاں ایک علت العلل صورت اور جسمانیت سے نکل کر محض قوت بن جاتی ہے، جسے پراکرتی کہتے ہیں۔ علل اور معلول کا سلسلہ پراکرتی اور عالم مادیت سے بستا ہے۔ روح نہ علت ہے نہ معلول، صرف علم ہے جو پراکرتی کے ساتھ متعلق ہے۔ روح کا یہ ارتباط پراکرتی کی فضائے تاریخ و بے شعور کو نور علم سے منور کرتا ہے اور پراکرتی میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ اس حرکت کا نتیجہ تولید اشیاء اور ظہور کائنات میں ہے۔ فلسفہ سانکھیا میں ہر شے اور پراکرتی 2 مستقل حقیقتیں ہیں، دونوں ازلی اور ابدی ہیں۔ فلسفہ سانکھیا میں خدا کا کوئی تصور نہیں۔ فلسفہ یوگ یہ فلسفہ پتخلپی کے نام سے منسوب ہے، جس کی تصنیف یوگ سوشر ہے۔ اس فلسفے میں خدا کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے مطابق روح حقیقی، پاک اور بے نقص ہے، جس نے عقل، نفس اور حواس کے ذریعے جسم سے تعلق پیدا کیا ہے۔ عقل پراکرتی کی پہلی محلول ہے جس پر صفت سطو محیط ہے۔ اگرچہ جان غیر متحرک ہے، لیکن جب اس کا اتصال کسی جسم سے ہوتا ہے تو وہ متحرک نظر آتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چاند بادلوں میں متحرک نظر آتا ہے۔ جو تغیرات ظاہر ہوتے ہیں انہیں احوال ذہن کہا جاتا ہے۔ یہ بے شمار ہیں۔ انہیں فلسفہ یوگ میں اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے: ہرمانہ اشیاء کی صحیح شناخت، پریانہ اشیاء کی غلط شناخت، دکلیہ تصور و خیال، ندرہ غفلت کی حالت۔ سمرتی حافظ کا محفوظ فلسفہ یوگ بتاتا ہے کہ اشیاء کی غلط شناخت سے کیوں کر بچے۔ ان کی 3 اصلیں ہیں جو کہ ضروری مانی گئی ہیں۔ پہلی اصل جسم کی صحت و توانائی ہے، کیونکہ روح صحیح جسم میں ہی ہوتی ہے اور جب تک جس بدن کے اعضاء صحیح طور پر کام نہ کریں صحیح فکر کام نہیں کرتا، اور جب فکر درست نہ ہوگا تو صحیح حقائق پیدا نہ ہوں گے، لہٰذا علم ناقص اور فکر باطل رہے گا۔ پس
عقل صحیح کی تحصیل کے لیے انسان جسم صحیح لازمی ہے۔ بیمار اور ناقص جسم تو دینا کے کام کا ہوتا ہے، دنیا کے کام کا ہوتا ہے، نہ فکر کی مدد کرتا ہے۔ بدنی صحت 3 وسائل سے حاصل ہوتی ہے، تفکر اور توجہ اور مراقبہ دوسری اصل ہے۔ یہاں پہنچ کر خدا کا عقیدہ لازمی ہوتا ہے، کیونکہ توجہ کا مرکز ایسی ذات یا نقطہ ہونا چاہیے نہایت لطیف، کامل اور بے نقص ہو۔ فکر کی ورزش کے لیے کامل رہنما ضروری ہے۔ مراقب کا ارادہ پاک اور مضبوط ہونا چاہیے، وہ مستقل مزاج ہوتا ہے، یکسوئی میں کامل ہو جائے اور اس کے ذہن میں بے شمار روپوں کی بے شمار صورتوں کی بجائے خدا کی صورت جلوہ گر ہو، وہ اسے تنہا دیکھے تو اسے مسرت حاصل کرے۔ صفحہ نمبر 168۔ مرکز فکر اور تصور فلسفہ یوگ ہے، اس کے بغیر کوئی محقق یوگی نہیں بن سکتا۔ تیسری اصل، یہ پہلی 2 اصلوں کی تفصیل ہے، اس کی ترتیب اس طرح ہے: یام، تحمل و برداشت اور اس کے متعلقات۔ سیتا، سچائی، یعنی ہر کام میں سچائی اختیار کی جائے، حتیٰ کہ خیالات میں بھی راستے سے نہ بھٹکیں۔ نمبر 1، ستیا، چوری سے اجتناب، یعنی کسی کو بھی اس کے جائز حقوق سے محروم نہ کیا جائے۔ برہماچاریہ، کسی سے بخشش قبول نہ کی جائے، کیونکہ بخشش قبول کرنا گداگری یا رشوت ہے۔ نمبر 2، نیام، جسم کی پاکیزگی اور صفائی، اس سے جسم کی ظاہری اور باطنی صفائی مراد ہے۔ نمبر 3، آسن، فلسفہ یوگ میں اس طریقے نشست یا آسن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس کے لیے مخصوص نشست متعین ہے۔ آسن ایسی نشست ہے جس میں دوران خون میں کوئی خلل نہیں ہوتا اور اعضائے رئیسہ کو ایسا سکون میسر آتا ہے کہ وہ صحیح طور پر کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، پرانایام، یعنی تحریک دم کشی، اس کے لیے ماہر استاد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سانس کھینچنا اور چھوڑنا سکھائے۔ نمبر 5، برقی ہار، یعنی حواس سے پنجگانہ پر تسلط اور اس کے ماتحت ہونے کی بجائے انہیں اپنے تابع کرنا۔ دھاران، یعنی مشق ذہن، ابتدا میں ایک نقطہ معین کیا جاتا ہے، اس پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، خواہ وہ دونوں ایڑیوں کے درمیان یا ناف یا کسی اور مقام پر ہو۔ جب نگاہ مرکز کی عادی ہو جاتی ہے تو باطن میں مشغول ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ محو ہو جاتی ہے۔ جب کامل ہو جاتی ہے تو مطلوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اس کے دیدار و وصال سے کامیاب ہوتی ہے اور اس بلند مقام پر قائم رہتی ہے۔ دھیان، یعنی مراقبہ۔ تصور صحیح، یہ تصور کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اس مقام پر جو پہنچ جاتا ہے وہ ماسوا خدا کے حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے، خدا میں محو اور مستغرق ہو جاتا ہے۔ فلسفہ یوگ کا نصب العین مرکز و تصور ہے۔ جب تک کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا حقیقت سے بے خبر رہتا ہے۔ فلسفہ میں ماسا، اس فلسفے کا بانی جیمنی ہے، یہ انسان کو راہ عمل دکھاتا ہے۔ اس فلسفے کے مصنف کے وحد کی عظمت اور حقانیت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور حد سے زیادہ مبالغے سے کام لیا ہے۔ صفحہ نمبر 169۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ وحد خود بخود مقدس مفکروں کی زبان پر جاری ہوگے اور ان مصنفین کو الوہیت کا مرتبہ دیا۔ اس طرح ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ وحد مقدس اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اس وجہ سے ان کی تعلیم پر جو بے چوچرا عمل کرنا چاہیے، قربانی اور نیاز دینی چاہیے اور جن باتوں سے وحد نے منع کیا ہے ان سے رک جانا چاہیے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ اس فلسفہ کی روح سے وحد کا علم روح اور جسم کو متحد رکھتا ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہو جائے تو وہ علم کی محتاج نہیں رہتی، کیونکہ روح کے معنی حیات کے ہیں، اس زندگی کی عقل مند ذیل سے وابستہ ہے۔ پت مکشیا، انومانا، اپامانا، شبدا، ارتاپتی۔ اپامانا سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کو اس چیز کے ساتھ نسبی کر دی جائے جو اس نے پہلے دیکھی ہے۔ ارتاپتی سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک شخص کو جانتے ہیں اور وہ بقیہ حیات ہے، لیکن ہم اس کے گھر پر جاتے ہیں تو وہاں موجود نہیں ہوتا، ہم فرض کر لیتے ہیں وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ فلسفہ کرم، کرم یعنی اعمال ہے،
ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسان جس قسم کے اعمال اس دنیا میں کرے گا اس کے مطابق اس کا جنم لے گا، اگلا جنم لے گا۔ اگر اچھے اعمال بجا لائے گا تو جنت میں داخل ہوگا، اگر برے اعمال لائے گا تو کیڑے مکوڑوں دوسرے حیوانات کی شکل میں پیدا ہوگا۔ اس فلسفے کی بنا پر ایک ہندو اپنی بری حالت کے لیے خدا کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا بلکہ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار گردانتا ہے۔ شمسارا کے معنی ادھر ادھر بھاگنے کے ہیں، لیکن ہندو اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے نتیجے میں اس دنیا میں بار بار مختلف شکلوں اور صورتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس چکر کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ برہما کے ساتھ مکمل اتحاد کرتا ہے۔ یہ اتحاد گیان اور معرفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ معرفت حقیقی واقعی تجربہ سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت کے ذریعے انسان برہما کا ایک جزو بن جاتا ہے۔ ویدانت کا فلسفہ، اسے آپ ہندو تصوف کا نام دے سکتے ہیں، اشپن ویدوں کی تفسیر و تشریح ہے اور یہ فلسفہ اس پر مبنی ہے کہ اس میں وحدت الوجود پر زور دیا گیا ہے۔ ہر لفظ میں خدا ہے، لہٰذا جس کو بھی پوجو دراصل تم خدا کے پجاری ہو۔ ویدانت کا فلسفہ دوسر سب ہندو فلسفوں پر غالب آ گیا اور اس سے ہندو سوسائٹی کو جو فائدہ ملا وہ ان کا باہمی اتحاد ہے۔ صفحہ نمبر 170۔ سوال: ہندو قوانین کی کتاب پر مفصل نوٹ لکھیں۔ جواب: ہندوؤں کے قانونی لیکچر کو دھرم ستر اور دھرم شاستر کہتے ہیں۔ دھرم سترہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے صرف مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی حصے پر بحث کرتا ہے، جبکہ دھرم شاستر جرائم اور ان کی سزاؤں کا ذکر کرتا ہے۔ پس دوسری قسم خالص قانونی، جبکہ پہلی قسم قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اہمیت کی بھی حامل ہے۔ قانونی کتابوں میں منع زمرتی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ منو خود کو کوشل خاندان کا ایک حکمران تھا۔ اس کا بنایا ہوا اور نافذ کردہ قانون ہندو مذہب کی جان ہے۔ منو کا قانون: منو نے تمام معاشرے کو درجہ بندی کے ساتھ 4 ذاتوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے افضل برہمن، پھر کشتری، اس کے بعد ویش، پھر شودر کا درجہ ہے۔ پھر ہر ذات کے لیے الگ الگ فرائض مقرر کیے گئے ہیں۔ ان 4 ذاتوں میں شودر نہایت ہی ذلیل ورن ہے۔ شودر جس عرض سے برہمن کی حد تک کرے گا وہی عرض کاٹ دیا جائے گا۔ اگر برہمن اس کے برابر بیٹھ جائے تو کمر داغ لگا کر چوتڑ کٹوا کر ملک سے باہر نکال دینا چاہیے۔ شودر کو نیز صلاح نہیں دینی چاہیے۔ شادی میں تفریق: نچلی قوم کی عورت اوپر کی قوم کے مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اونچی ذات کی کنیا خواہش کرنے والی ہو، رذیل آدمی سے جمع کر لے تو ذات کی تفاوت کی وجہ سے اس آدمی کا عضو تناسل قطع کر دینا چاہیے، مگر خواہش کرنے والی ہم قوم سے جمع کرنے والا شخص سزا کے لائق نہیں ہوتا۔ غلامی: منو کے قانون میں غلامی کی 8 قسمیں ہیں۔ لڑائی میں فتح کیا ہوا خوراک پر غلامی قبول کرنے والا، کسی جرم کے عوض غلامی قبول کرنے والا، گھر کی داسی سے پیدا ہوا، خرید کیا ہوا، ان میں سے ملا ہوا، بزرگ سے وراثت میں ملا ہوا، بھگت، یہ سب داس ہیں۔ وراثت کے متعلق منو کا قانون فطرت اور عدل کے خلاف ہے۔ منو سمرتی میں لکھا ہے کہ ماں باپ کی تمام دولت بڑا بیٹا لے، چھوٹا اور منجلا بھائی سب بڑے بھائی سے اوقات گزاری کرے۔ باپ اور بھائی دولت کو نہیں پاتے، صرف بیٹا ہی پاتے ہیں۔ اگر بیٹا ولد مر گیا تو اس کی ماں اس کی دولت لے لے۔ صفحہ نمبر 171۔ جو شخص بیٹا نہیں رکھتا اس کی تمام دولت نانی پائے اور دونوں ایک باپ کو ایک نانا کو لاوارث برہمن کی دولت راجہ ہرگز نہ لے اور دوسرے ورنوں کے دولت وارثوں کے نہ ہونے کی حالت میں راجہ کا حق ہے۔ جرائم کی سزائیں: منو کے قانون میں جرائم کی سزاؤں میں بھی نہ تو عدل و انصاف کو پیش نظر رکھا ہے اور نہ فطرت انسانی کی سزائیں وحشیانہ ہیں، اور بعض خفیف جرائم کی سزائیں سنگین ہیں اور بعض سنگین جرائم کی سزائیں خفیف ہیں۔ طبقاتی تقسیم کے اصول کو بھی سزاؤں میں مد نظر رکھا گیا ہے۔ سزاؤں کے مقام حسب ذیل ہیں: عضو تناسل، سکم، زبان، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں کان، دونوں زبانیں، دونوں پاؤں، دونوں آنکھیں، ناک، جائیداد۔ قتل کی سزا: برہمن مجرم اور قتل کی سزا سے مستثنیٰ ہے اور اسے ملک سے باہر نکال دینا کافی ہے۔ برہمن کے قتل سے زیادہ کوئی گناہ نہیں، اس لیے راجہ برہمن کو قتل کرنے کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ زنا کی سزا: جو شخص خواہش کرنے والی دختر ہم قوم سے جمع کرے گا وہ سزا قطع اعزار نہ پاوے۔ برہمن، کھچتری، ویش کی عورت شوہر وغیرہ سے محفوظ نہ ہو
یا اسے زنا کرنے والے شودر کا اسے تناسل قطع کرنا، تمام دولت چھین لینا اور قتل کی سزا دینی چاہیے۔ اگر وہ غیر محفوظ عورت سے جمع کرے تو ان دونوں سے متذکرہ اور قتل کی سزا دینا چاہیے۔ اگر ویش محفوظ برہمنی سے جمع کرے گا تو اسے 1 سال تک جیل میں رکھا جائے اور اس کے بعد اس کا مال چھین لیا جائے۔ اس جرم میں کھچری 1000 بن دنڈ دے اور گدھے کے پیشاب سے مونچھ منڈوائے۔ شور وغیرہ سے محفوظ برہمنی کے ساتھ جمع کرنے والے برہمن کو 1000 ین کی سزا دینی چاہیے اور برہمنی کی خواہش سے جمع کرنے والے برہمن کو 500 دنڈ دینا چاہیے۔ چوری کی سزا۔ منو کے قانون میں چوری کی سزائیں 5 قسم کی ہے۔ پہلی دفعہ زبانی سزا دیں، نہ مانے تو جرمانہ کے جائے، پھر نہ مانے تو قید اور جسم کے انگ کاٹنے کی سزا ہے۔ جس عضو سے دوسرے کی چیز چرائے اس عضو کو قطع کر دینا چاہیے تاکہ وہ پھر یہ کام نہ کرے۔ اگر جسم کا عضو کاٹنے سے مجرم جرم سے باز نہ آئے تو اس کو تمام قسم کی سزا دینی چاہیے۔ شہادت۔ منو کے قانون میں مجرم کو جھوٹی شہادت دے کر سزا سے بری کرانا سچی شہادت دینے سے بہتر ہے۔ یہ جھوٹ کی تعلیم ہے، چنانچہ لکھا ہے صفحہ نمبر 172، جہاں سچ بولنے سے برہمن، کھچتری، ویش اور شودر قتل ہو رہا ہو وہاں جھوٹ بولنا سچ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ دیدہ دانستہ رحم کی نظر سے جھوٹ بولنے سے سورگ نہیں گرتا۔ منو سمرتی میں لکھتا ہے عورتوں کی گواہ عورتیں، دوج کے گواہ دوج، شودروں کے گواہ شودر، چنڈال کے گواہ چنڈال۔ سوال: ہندو مت کے عظیم ہادی رام چندر جی اور کرشن جی مہاراج کے حالات زندگی اور تعلیمات قلم بند کیجیے۔ جواب: رام چندر جی وشنو کے اوتاروں میں سے 7ویں اوتار ہیں۔ ان کا ذکر مشہور رزمیہ رامائن میں کیا گیا ہے۔ رام چندر اجودھیا کے راجا دستر کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ عقل و فہم اور نیکی میں بڑھے ہوئے تھے۔ راجا دستر نے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ان کی سوتیلی بہن کیکئی نے اپنے بھائی بھرت کو ولی عہد مقرر کرنے کی کوشش کی اور رام چندر جی کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ آخرکار بادشاہ سے بھرت کو ولی عہد مقرر کرانے میں کامیاب ہوگی اور رام چندر جی کو جلا وطن ہونا پڑا۔ رام چندر جی کی شادی اودھ کی راجکماری سیتا سے ہوگی۔ جلاوطنی کے زمانے میں یہ وفادار بیوی اور بھائی لکشمن ان کے ہمراہ رہے اور بعد میں سیتا کو لنکا کے راجا راون نے اغوا کر لیا۔ ہنومان کی مدد سے رام چندر نے لنکا پر حملہ کیا اور راون کو قتل کر کے سیتا کو واپس لائے اور دسہرے کا تہوار اسی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ رامائن میں رام چندر جی کو بہترین انسان، وفادار بیٹا اور مثالی خامند، سیتا کو وفاشوار بیوی اور لکشمن کو جانثار بھائی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کرشن جی مہاراج متھرا میں پیدا ہوئے جو دریا جمنا کے کنارے پر واقع ہے۔ ان کے والد کا نام واسودیو اور والدہ کا دیوکی ہے۔ اس وقت متھرا کا حکمران راجا کنس تھا جس کی رعایا اس کے ظلم ستم سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ کسی نجومی نے اسے بتایا کہ اس کی بہن دیوکی کا 8واں بیٹا اس کا قاتل ہوگا۔ اس نے فوراً اپنے بہنوئی بہن کو مارنے کا قصد کیا لیکن وہ منت سماجت کر کے اس شرط پر رہا ہوئے کہ وہ اپنے ہر بیٹے کو قتل کرانے کے لیے بادشاہ کے سپرد کریں گے۔